ایک ہمارے پرائم پریزیڈنٹ ہوتے تھے، انہوں نے 5 سال کا دور بڑا سکون سے گزارا، کسی قسم کا کوئی اپوزیشن لیڈر جو ہے جیل میں نہیں گیا، صحافی بھی جو ہے وہ ان کو کسی طریقے سے تنگ نہیں کیا. آج وہ پیپلز پارٹی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں سنیں. انٹرسٹ ہے، اور ویسے بھی یہ تو بیچاری مانگے تانگے کی حکومت ہے، پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے کتنے دن نہیں چلتی ہے. میں چاہوں گا چھوٹا سا کمنٹ کریں اس تقریر پر ان کی. یہ اب مجھے کانٹیکسٹ کا نہیں پتا ہے کہ وہ مانگے تانگے کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں یا کسی پی ٹی اور آئی کو کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ تو انفارچونیٹ بن گیا ہے نا ہمارے یہاں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ کہتے تھے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ کہتے تھے کہ انہوں نے الیکشن چوری کر لیا ہے. اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اسی قسم کے الزام لگا رہے ہیں. پاکستان جیسے ملکوں میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی الیکشن پوری طرح سے شفاف ہوئے ہوں. تھوڑے بہت اعتراضات جو ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں. اب انہی میں سے کچھ لوگ، جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے پہلے ٹکٹیں دی تھیں اس خیال سے کہ وہ الیکٹیبل ہیں اور ان کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں. تو ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح کی گیم آف تھرونز میں کہ کبھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے کبھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے میں خوش ہوں اس بات پہ کہ نہ 2014 میں پی ٹی آئی کا دھرنا کامیاب ہوا، نہ 2020-21 میں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان جماعتوں نے حکومت کو گرانے کی ایک مہم شروع کی تھی اور جو دعوے کیے تھے ان کی بھی ہوا بہت جلدی نکل گئی. کیونکہ صحیح ہو یا غلط ہو، حکومت جب پاور میں آ جاتی ہے اس کو تمام اعتراضات کے باوجود وہ 5 سال پورے کرنے چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہت غلط ریت پڑ گئی ہے کہ اگر کسی اور پارٹی کی حکومت آ جائے تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ فوراً سڑک پہ نکل جائیں گی اور اس پہ الزامات لگانے شروع کر دیں گی. سو زرداری صاحب کا یہ جو کامنٹ ہے، میں اس کو شاید ایک پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی جگت بازی ہوتی ہے اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. وہ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں ان کے کرٹکس یہ ضرور کہتے ہیں کہ شاید یہ جماعت جو ہے یہ ایک ہی دفعہ اقتدار میں آئی ہے اور اس کے بعد یہ جماعت ختم ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو 2023 میں دوبارہ اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن بطور پارٹی میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ایز اے تھرڈ فورس اب کہیں جانے والی ہے، کیونکہ جو لائل سپورٹرز ہیں ان کا سینٹیمنٹ بہت سٹرونگ ہے اور وہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ. اچھا اب چلتے ہیں آخری نیوز پہ. شہباز گل صاحب آئے، ورجینیا بھی آئے، لیکن شاید ورجینیا والوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو صحافیوں کے آگے پیش کیا جائے. تو کیونکہ کنٹروورسی ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا. یہاں پر بھی نیو یارک میں گئے، نیو یارک میں ایک صاحب نے اپنے گھر پہ دعوت دی اور گھر پہ دعوت دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں جو صحافی برادری ہیں. لیکن وہاں پہ میاں عظیم صاحب کے ایک سوال پہ جو کہ انہوں نے پوچھا تھا، اس کے بعد جو ہے ان کو آپ کو پوری آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ناظرین، ہم آپ تھوڑی سی جھلکیاں دکھا رہے ہیں آپ کو اور اس کے بعد جو ہیں اویس صاحب سے کمنٹ لیں. مائنورٹی میں کچھ جرنلسٹوں کی کھال پہن کے پٹواری اور نون لیگ کے لوگ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے، آپ کی طرح ریمارکس دیتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال نہیں تھے. میں مڑ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی گھٹیا بات کی ہے، لیکن میں یہ نہیں کروں گا. جی ناظرین، آپ نے کلپ دیکھا، اس میں لینگویج دیکھی آپ کی کہ اب آپ نے صحافیوں کو امریکہ کے اندر بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہیں کہتے کہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں تو وہ ان کے اوپر، کیونکہ وہ خود شکاگو میں رہتے اور ان کے اوپر آرام سے جو ہے کوئی بھی سو کر سکتا تھا. انہوں نے یہاں پر آ کے ڈائریکٹ جو ہے ان کو کہا کہ لفافے لیتے ہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں پاکستان میں لفافے لیتے ہیں. اس قسم کا کمنٹس آپ نے دیکھا اور بھی بہت ساری چیزیں کہ میں چاہوں گا اویس صاحب اس پہ کمنٹ کریں. دیکھیں میں نے یہ پورا مکالمہ سنا ہے، سوال بھی اور جواب بھی. میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو بہت لیجیٹیمیٹ تھا. آپ بطور حکومتی ترجمان آپ کا طرز عمل کیا ہے، آپ کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں،
اور کیا آپ آبجیکٹیولی گفتگو کرتے ہیں یا آپ کی گفتگو عامیانہ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے سوال ضرور ہو سکتا ہے. اور عظیم میاں صاحب نے الفاظ کا چناؤ بھی بہت محتاط طریقے سے کیا. انہوں نے کوئی ایسا لہجہ نہیں اپنایا، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جو ڈسریسپیکٹفل ہوں ان کے الفاظ میں. لیکن اس کے جواب میں جو طرز عمل شہباز گل صاحب نے اپنایا وہ وہی تھا جو وہ پاکستان میں اپناتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. اور وہ یہ بھول گئے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی یا یہاں کے صحافیوں کی شاید وہ کمپلشنز نہیں ہیں جو ان لوگوں کی ہوں جو پاکستان میں پریس کانفرنس میں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ بہرحال اس حکومت کو ایک دن ختم ہونا ہے. ایک دن جو جس مسند پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے نیچے سے کھسکنی ہے. اگر اس قسم کے طرز عمل کو سپورٹ کرنے والے لوگ صرف ان چہروں کو یاد کر لیں جو مشرف کی کابینہ میں شامل تھے اور امریکہ سے اور برطانیہ سے اور دوسرے ملکوں سے پاکستان پہنچے، اقتدار کے مزے لوٹے، اور جب مشرف صاحب رخصت ہوئے تو ان کے ساتھ ہی دوبارہ رخصت ہو گئے اور ان کی شکلیں بھی کسی کو یاد نہیں ہیں، تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ شہباز گل صاحب بھی جو ہیں ایک ایسی شخصیت ثابت ہوں گے جس دن عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہوں گے. عظیم میاں صاحب نے تو اپنے کریئر میں یا دوسرے صحافیوں نے اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، اس قسم کے جو کلمات ہیں وہ بہت سے لوگوں سے سنے ہوں گے اور شاید آئندہ بھی سنتے رہیں گے. ہر نیا آنے والا یہی بتاتا ہے صحافیوں کو کہ میں بہت بڑی توپ ہوں اور آپ کسی قابل نہیں ہیں، لیکن بالآخر وہ چلا جاتا ہے اور صحافی اپنا وہی کام جاری رکھتے ہیں. بہت بہت صحیح آپ نے ڈسکرائب کر دیا.